بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان الشریف کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے عید کے دن کے علاوہ تو اس کے لیے 60 لاکھ برس کی عبادت، 60 لاکھ اونٹ کی قربانی، 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ یعنی کہ جو عید کے دن کے علاوہ، رمضان کے علاوہ، عید کے دن کے علاوہ لگاتار 6 روزے رکھے تو اس کے لیے 60 لاکھ برس کی عبادت، 6 لاکھ اونٹ کی قربانی، 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا۔ جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے صدق و ایمان سے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں امت مصطفیٰ کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اور بہشت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائیگی میں جگہ ملے گی۔ یعنی کہ جو 6 روزے صدق و ایمان سے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں حضرت امت مصطفیٰ کے ثواب ملے گا، اور حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے پاس جگہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھو، ضرور رکھ کر اپنے جسموں کو پاک و صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے رکھنے والوں کے اجسام دیکھتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حرام و معاصی سے پرہیز کرے گا وہ جنت کا حقدار ہے۔ شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا، 40 نبیوں کا ثواب ملے گا۔ دوسرے روزے کے بدلے 70 غزوات کا ثواب ملے گا اور عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ پھر اس کے تیسرے روزے کے بدلے میں 1 لاکھ شہیدوں کا مرتبہ اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ چوتھے روزے کے بدلے میں دنیا و آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی اور اعمال نامے میں دائیں ہاتھ دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں اپنا مال دیا جائے گا۔ 5ویں روزے کے بدلے میں بہشت کے 70 حلے پہنائے جائیں گے اور دعا قبول ہوگی۔ 6 روزے کے بدلے میں اسے قیامت کے دن 1 لاکھ گناہ گاروں کی شفاعت کا حق ملے گا اور 60 لاکھ برس کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اگر اسی سال جس میں روزے رکھے جائیں مر جائے تو شہید ہوگا اور دیدار بھی حاصل ہوگا۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں 6 روزے رکھنے کا تو کہا ہے، پھر 6 روزوں میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ نبیوں سے ملائے گا، نبیوں کے پاس جگہ ملے گی، ہمیں ہماری بخشش ہوگی، ہمارے نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمیں شفاعت مل جائے گی۔ 70 غزوات جو جنگیں لڑی گئیں اس کے جتنا ثواب ملے گا، تو اور ہمیں خدا سے کیا چاہیے؟ خدا نے تو ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ انعامات حاصل کرو۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، فوری مدد چاہیے یا کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، تو شفا کے لیے اگر کسی رزق کے معاملے میں پریشانی ہو یا شادی میں رکاوٹ ہو یا پھر دشمن کا خوف ہو یا کسی اور چیز کا خوف ہو تو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی وقت مقرر کر کے کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں اس ورد کو 313 بار انتہائی توجہ اور یقین کے ساتھ مقصد کے حصول تک پڑھتے رہیں۔ اگر اس دوران اگربتی جلائیں یا عطر کپڑوں کو لگا کر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔
वजीफा पढ़ने से पहले एक गिलास पानी सामने रखा हो। जो वजीफा पढ़ लें तो ऊंची आवाज़ में मकसद को बोलते हुए पानी पी लें या दुआ करते हुए पानी पी लें। इंशाअल्लाह इस तरीके से हर परेशानी दूर होगी और कोई हाजत भी रुकी ना रहेगी। और वो वजीफ़ा ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अगर आप माह शबान में यानी कि माह शबान में बुध के दिन अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे या फिर किसी और दिन भी, जुमेरात, पीर, मंगल, तो उसके नसीब बदल जाएंगे। और वो वजीफ़ा ये है, आप इसको 70 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके नसीब बदल जाएंगे। ला इलाहा इल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह। गुर्बत और तंगदस्ती का यकीनी खात्मा। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी गुर्बत और तंगदस्तियाँ बयान की। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी गुर्बत और तंगदस्तियाँ बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो सलाम किया करो, चाहे कोई घर में हो या ना हो, मुझ पर दुरूद और सलाम भेजो और एक बार सूरतुल इखलास पढ़ो। उस शख्स ने अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसकी रोज़ी में इतनी बरकत और कुशादगी दी कि न सिर्फ उसके पड़ोसी बल्कि उसके रिश्तेदार भी बहुत फैज़याब हुए। सुबहान अल्लाह।